دنیا میں جو 196 کنٹریز ہیں اس میں سر جاپان پہلے نمبر پر کیوں آتا ہے ایمانداری میں؟ حالانکہ ہم لوگ پاکستان والے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ہم پہلے نمبر پہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے سر، پشاور سے ایک خاتون ہے ساجدہ باجی ان کا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ایک بات سمجھنی بڑی ضروری ہے جی سر۔ کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے نا، جی سر۔ اس نے تمام چیزوں کو نا اصولوں کے ساتھ اور قاعدے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، رائٹ سر۔ جو کہ اللہ کی سنتیں ہیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے نا، ایک ترتیب ہے نا، پوری چیزوں کو جی ہاں ترتیب سر۔ سے جوڑا ہوا ہے۔ اب کسی خاص مقدار سے سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، اوکے۔ زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے، Right. سورج پتہ نہیں کس کے گرد گھوم رہا ہو، کتنی اور یعنی کائنات پھیل رہی ہے، اور اس میں ملی میٹر کا فرق پڑ جائے تو ستارے آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں۔ رائٹ سر۔ انسانی جسم کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ایک جو لیور کا سیل ہے، اس کے اندر جو کیمسٹری کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اتنی فیکٹری ایک ایکڑ میں نہیں لگ سکتی جو پورا جگر اتنا سا کلو کرے۔ کیا بات ہے سر۔ اور اس میں جو کام ہو رہے ہیں انسان کی عقل، اور ابھی اس کا نا 10% ہمیں پتہ لگا ہے، جو وہاں سے جو مادے پیدا ہوتے ہیں ان کے کیا افعال ہیں، کیا کام ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر کیا ہیں، کون سے ٹیومر نیکروسس فیکٹر ہیں، کون سے انفلیمیٹری فیکٹرز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ہیں، کون سے کیمیکلز ہیں۔ ایک کیمیکل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھوک ختم ہو گئی، اب بس اب نہیں کھانا۔ اوکے سر۔ ایک وہ ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ بھوک لگی ہے کھاؤ۔ رائٹ سر۔ ایک ہمیں بتاتا ہے کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، پیاس لگی ہے۔ Okay, ایک sir. کہتا ہے پانی نہیں پینا، اور پتہ نہیں کتنے کون ہمارے پیشاب پیدا کرتا ہے، کون یعنی بائل پیدا کرتا ہے، پخانہ کیسے باہر آتا ہے۔ تو عجیب نظام ہے، آنکھوں کا دیکھ لیں، اب کوئی کیمرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، Right, sir. اتنا کوئکلی یہ فوکس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کیمرے کو فوکس کرنا ہو جی ہاں سر۔ تو آپ کو، لیکن یہ آپ دیکھیں وہاں سے دیکھ کے یہاں دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اتنا آٹو فوکسنگ ہوتی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نا ایک اصول بنے ہوئے ہیں سارے۔ اچھا، ان اصولوں کے ساتھ ایک نتیجہ ہے ٹھیک ہے سر۔ جو، اور وہ نتیجے کے لیے آپ کا کافر ہونا، مسلمان ہونا، حاجی صاحب ہونا، زکوٰۃ دینے والا ہونا، نہ دینے ہونے والا نہیں ہے۔ زبردست۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سر۔ ایک اصول ہے گریوٹی کا، رائٹ۔ کہ آپ مکان کی تیسری چھت سے نیچے چھلانگ لگائیں گے تو آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، آپ مر جائیں گے۔ رائٹ سر۔ اچھا، اب آپ سورہ یاسین پڑھ کے ٹانگ چھلانگ لگا دیں، تب بھی ہوگا۔ ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، وہ بیچارہ نا ایک ذہنی مریض ہو گیا تھا، مذہبی آدمی تھا، لیکن اس کے اوپر کبھی کبھی نا اسکیزوفرینیا کے دورے پڑتے تھے۔ تو اس نے خانے بال، لاہور سے وہ جا رہا تھا ملتان سے ساہیوال، تو اس نے خانے بال پہ شور مچا دیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا باؤ جی پڑھا دیتے ہیں، یا سواری آگے پڑھا دیتے ہیں آپ کو، اس نے کہا میں نے ابھی پڑھنی ہے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی ہماری سے سواریاں میں مسجد پہ روک دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے یہی روکنا ہے۔ اس نے کہا پھر آپ اتر جائیں۔ اچھا، وہ بیچارے کے اوپر نا ایک بیماری کا وہ ہوا تھا، تو مسجد میں آ کے اسلام پھیرا تو کھڑا ہو کہنے لگا کہ یہ تو شرک ہے، اس طرح کی اس نے کوئی بات شروع کر دی۔ اچھا، ظاہر ہے کسی مکتبہ فکر کی مسجد تھی، انہوں نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اب یہ بیچارے اپنے ذہنی اس میں تھے، یہ کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے نا تو مولوی صاحب جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے کوٹھے کی چھت سے چھلانگ لگائیں اور میں بھی لگاتا ہوں۔ اب مولوی صاحب ذرا بزرگ آدمی تھے، انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ اتنے میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گئے اور کلمہ پڑھ کے چھلانگ لگائی۔ ہمیں بعد میں فون آیا کہ جی آپ کے دوست ہیں نا، ان کی 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہم جا کے ان کو ایمبولینس میں لے کے اور وہ کیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہ اللہ کا اصول ہے گریوٹی کا۔ رائٹ سر۔ اوپر سے نیچے گریں گے آپ کی چوٹ لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ بایولوجی کا ایک اصول ہے کہ آپ اگر گندا پانی پیئیں گے اس میں جراثیم ہوں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تو اس لیے اللہ ایک سچا، اب یہ تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، بایولوجی کا ہے، گریوٹی کا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے عوامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جن کا قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے۔ رائٹ سر۔ ہے نا جی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ادر ورڈز اللہ پاک نے وہ لوگ جو اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتے ہیں ان کو اللہ نے پسند کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو طاہر رکھا ہے اللہ نے پسند کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہے جس کے ساتھ مع لکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ اچھا، جس قرآن میں جہاں لعلکم کے آگے کوئی لفظ نکلا ہے نا، یہ وہ صفت ہے جو اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، جی ہاں، لعلکم تعقلون، جی ہاں، لعلکم تہتدون، یعنی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم غور و فکر کرنے والے ہو جاؤ، تم اچھا غور و فکر صرف نماز روزے میں نہیں ہے، غور و فکر سائنس میں بھی ہے، غور و فکر زندگی کے معاملات میں بھی ہے۔ تو یہ ایک لسٹ پوری نکال کے آپ دیکھیے، لعلکم کے آگے جو لکھا ہے، ما کے آگے جو لکھا ہے، اور ان اللہ یحبو کے آگے جو لکھا ہے، یہ جتنی کوالٹیز بنتی ہیں نا، یہ وہ ہیں جو اللہ ہم سب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ ہمارے اندر آ جائیں تو اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہوگا، مطلب اگر آپ سچ بولیں گے تو اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہوگا کہ آپ سب کے دلوں میں آپ کی محبت ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ متطہر ہوں گے تو اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوا تو نہیں پڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں کو جو بھی فالو کرے گا
اس کا نتائج سامنے آئیں گے. تو جو لوگ ایمانداری، دیانتداری، دھوکہ نہ دینا، صاف ستھرا رہنا، نیت کا صاف رکھنا، وہ تمام چیزیں جو لعلکم کے بعد آتی ہیں اور مع کے بعد آتی ہیں اور یحبو ان اللہ یحبو کے بعد آتی ہیں، وہ صفات ان کے اندر موجود ہیں. ان صفات کی بنیاد پر جو ان کے فطری نتیجے ہیں وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو منشاء خدا بندی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں جو ہمارے پاس آئی ہے، اس کا ایک عبادتی نظام ہے جو ریچولسٹک ہے، جو کہ ہمارے حکم ہے، ہمیں بہت ضروری ہے، مگر جو اس کی روح اور ماہیت ہے، ہمیں کیسا انسان بننا ہے، وہ ابھی وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو. جی ہاں سر، سورہ البقرہ میں یہ پورے کے پورے داخل کا مطلب ادخلوا یہ فی السلم کافہ. ادخلوا فی السلم کافہ. کافہ کا مطلب ہے کہ پھر یہ چون چرا نہیں آپ نے کرنی، پھر اخلاقیات بھی آپ کی ویسی ہونی چاہیے، معاشیت بھی ویسی. تو جب آپ پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو اب تو آپ کے اوپر سونے پہ سہاگا لگ جائے گا کہ ایک طرف تو آپ کے اندر وہ صفات ہو جائیں گی، پلس یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں بیکاز اب اللہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہم ان سے بہت سپیریئر ہو جائیں گے. مطلب اخلاقیات بھی اچھی ہوں گے، ہمسایوں کے حقوق بھی دینے اور سچ بھی بولنا، کھانے کا صحیح نظام بھی ہمارے سامنے ہوگا، کھانا کیا ہے کیا نہیں کھانا کیا. تو اس لیے اس سوال کا جواب کہ وہ کیوں آگے ہیں اور ہم کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس میں جتنا گڑ ڈالے گا وہ اتنا میٹھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی سنتیں ہیں جن کو ہم آپ یعنی پرنسپلز کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ پرنسپل زیادہ بہتر ہے. پرنسپلز ہیں نا، یعنی اصول ہے نا، ایک اصول ہے، روشنی کا اصول ہے، روشنی سیدھی سفر کرتی ہے، رفتار سے، یہ فزکس کے اصول ہیں، کیمسٹری کے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں نا. ان کو ہم نے کاس تھیٹا، سائن تھیٹا اور مختلف مساوات سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو اس لیے جو صفات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، ہم ان صفات کو حاصل کرنے والے بن جائیں، ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں گے.